خیر منائیے۔ جی ہاں، خیر منائیں وہ لوگ جنہوں نے کنگنا رناوٹ کو ووٹ دیا اور اب وہ ان کے اوپر حکمرانی کریں گی، کیونکہ انہوں نے ایک بیان دیا ہے تھپڑ کھانے کے بعد کہ تھپڑ مارنا ریپ کے برابر ہے۔ تیار ہو جائیے، نہ جانے کیسے کیسے قوانین پہ وہ دستخط کریں گی، کہاں ریپ کرنا اور کہاں تھپڑ مارنا۔ ان کو جو اہلکار نے تھپڑ مارا تھا، کسانوں کے بارے میں جو انہوں نے اپنا بیان دیا تھا، اب کنگنا رناوٹ کا یہ کہنا ہے کہ تھپڑ مارنا ریپ کے برابر ہے۔ تھپڑ کو انہوں نے ریپ جیسا جرم قرار دے دیا ہے اور یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا ریپ کیے جانے پر خاموشی اختیار کی جائے گی۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق کنگنا رناوٹ نے خود کو چندی گڑھ کے ایئرپورٹ پر سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورسز کی خاتون اہلکار کی جانب سے تھپڑ رسید ہونے پر اپنی ٹویٹ میں سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ان لوگوں سے کئی سوالات کیے ہیں جو ان کے تھپڑ کھانے پر بہت خوش ہیں۔ اب کنگنا رناوٹ نے جو یہ بات کی ہے کہ تھپڑ ریپ کے برابر ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تل ملا گئی ہیں۔ بالکل ان کا عمل ایسے ہی ہے جیسے کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہو۔ انہوں نے اپنے تھپڑ کھانے پر خوش ہونے والے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ان کے تھپڑ کھانے پر خوشی منانے کے بجائے مراقبہ کریں، پرسکون رہیں، ورنہ ان کی صحت خراب ہو جائے گی۔ جو لوگ کنگنا رناوٹ کے تھپڑ کھانے پر خوش ہو رہے ہیں، ان کو اپنے ایک ٹویٹر پہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کنگنا رناوٹ نے کہا کہ خوش ہونے کے بجائے وہ یوگا کریں، مراقبہ کریں، پرسکون رہیں، ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے اپنے تھپڑ کے بارے میں یہ کہا کہ تھپڑ ایسا ہی ہے جیسے کسی کا ریپ کیا جائے، چوری کی جائے اور قتل جیسے جرائم ہوتے ہیں، بالکل تھپڑ مارنا اسی طرح سے ہے۔ اب یہاں کئی نکات اٹھتے ہیں۔ بھارت میں خواتین کو صبح صبح ناشتے پر ہی تھپڑ کھانے پڑتے ہوں گے، گھر کے مختلف لوگوں سے، خاوندوں سے بھی، ساسوں سے بھی، نندوں سے بھی۔ اب کیا یہ جرم ریپ ہوگا؟ اب کیا تھپڑ ان کے لیے بھی ریپ ہوگا، قتل ہوگا یا چوری جیسا جرم ہوگا، یا صرف کنگنا رناوٹ کے لیے ہے؟ اور کیا آپ لوگ اب خواتین کے تھپڑ کھانے پر، اتنے سنگین جرم کیے جانے پر خاموش رہیں گے؟ کنگنا رناوٹ نے باقاعدہ دلیل سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ تھپڑ اور ریپ کے دوران دوسرے کی رضامندی کے بغیر جسم کو چھوا جاتا ہے، یعنی تھپڑ جو مارا جاتا ہے تو ایک شخص اپنے ہاتھ سے، یا جس نے تھپڑ مارا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے جسم کو چھوا، تو یہ ایک تشدد میں ہے اور ان دونوں کی قانونی طور پر سزا موجود ہے۔ انہوں نے تھپڑ کو معمولی بات سمجھنے والے افراد کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنا نفسیاتی تجزیہ کریں اور پرسکون رہ کر مراقبہ یا یوگا کریں تاکہ ان کی صحت مزید خراب نہ ہو سکے۔ کنگنا رناوٹ کو 6 جون کو جب وہ فضائی سفر کے لیے گئی تھی تو ایک اہلکار نے چندی گڑھ ایئرپورٹ پر تھپڑ رسید کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اداکارہ نے ماضی میں کسانوں کے احتجاج کے خلاف نامناسب بیان دیا تھا جن پر انہیں غصہ تھا۔ اہلکار نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جو بیان دیا تھا اس میں کسانوں کی بے عزتی کی تھی، انہیں دہشت گرد کہا تھا اور انہیں یہ کہا تھا کہ 100 روپے کے لیے یہ لوگ احتجاج کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ اہلکار نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس احتجاج میں اس کی ماں بھی شامل تھی، کیونکہ اس کی ماں کسان ہے اور اس کی ماں 100 روپے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے نہیں جاتی اور نہ ہی وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ لیکن یہ تھپڑ اتنی زور کا پڑا ہے اور کنگنا کو ایسی چوٹ لگی ہے اور ایسی بے عزتی کا احساس ہوا ہے کہ انہوں نے تھپڑ کو ریپ، قتل، چوری جیسے جرائم کے برابر بیان کر دیا ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس جرم کو ایک دستاویزی ثبوت دے کر اس پہ اپنے دستخط ثبت فرما دیں۔ ابھی تو اقتدار سنبھالا نہیں ہے، ابھی صرف جیتنے کی خبر آئی ہے اور ان کا اکڑپن سامنے آ گیا ہے۔ انہیں اس خاتون اہلکار سے نہ صحیح کسانوں سے معذرت کر لینی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری ہوگی یقیناً کہ کسان اپنی ساری محنت مشقت، زندگی کی تکالیف کو چھوڑ کر 100 روپے کے لیے احتجاج میں آ جاتے ہیں،
किसान की औलाद पैदावार होती है वो उसी में सुबह दोपहर शाम रात तक लगा रहता है और उसके पास इतना वक्त कहाँ है कि अपने झमेलों से जान बचाकर जान छुड़ाकर 100-100 रुपए के लिए एहतजाजी जलसों में शरीक हो। हाँ, अलबत्ता अब इस थप्पड़ के पड़ने के बाद किसान उस खातून एहलकार का साथ देने के लिए एहतजाज करने पर तैयार हैं। एक ताकतवर खातून को जो नामवर रही हैं, पहले अदाकारी से, फ़न अदाकारी से उनका ताल्लुक़ रहा है और अब वो इलेक्शन में मुंतखब हो गई हैं मोदी सरकार की तरफ से, तो फिर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बजाय या ये सोचने के बजाय कि अगर वोट मिल ही गए हैं तो आवाम की, जनता की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जाएगा, वो एक एहलकार से थप्पड़ खाने के बाद चरागपा हो गई हैं और थप्पड़ को रेप, कत्ल, चोरी से गिरदान रही हैं। वो तो पहले ही कदम पर गलत सिम चली गई हैं, गलत सोचने लगी हैं। खुदा करे कि सबकी सोच आवाम के हवाले से बेहतर रहे, बेहतरीन रहे। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे तो अपने साथ भी अच्छा होगा। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।